ہمارا عنوان ہے، موضوع ہے، وہ ہے وضو کے احکام و آداب۔ وضو کے احکام و آداب۔ آپ کو معلوم ہے وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ 4۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو یعنی کھڑے ہو، نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہرے کو دھوو اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھوو اور اپنے سر کا مسح کرو اور دونوں پاؤں دھوو۔ اب تو وضو کے 4 فرض ہیں۔ پہلا فرض کیا ہے؟ پورا چہرہ دھونا۔ پورا چہرہ، یہ پیشانی ہے نا جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں، یہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، یہ لمبائی میں، اور چوڑائی میں یہ جو کان کی لو ہے نا، ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک، یہ سارا چوڑائی میں، یہ پورا چہرہ، یہ پورا چہرہ دھونا، یہ پہلا فرض ہے۔ اور دوسرا فرض کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا۔ ہاتھ کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے ہاتھ کی، تو کونیوں تک، یہاں یہ کونیاں بھی شامل ہیں، ان کو ساتھ دھونا ہے، تو دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا۔ اور تیسرا جو فرض ہے وہ ہے سر کے 1/4 حصے کا مسح کرنا۔ سر کرنا، یہ کیا ہے؟ تیسرا فرض ہے۔ اور چوتھا فرض ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ دونوں پاؤں کیا کرنا؟ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ تو یہ کتنے فرائض ہو گئے؟ یہ 4 فرض پورے ہو گئے۔ اب یہ ہے وضو کی سنتیں۔ وضو کی سنتیں، تو وضو کی سنتیں 15 ہیں۔ وضو کی سنتیں کتنی ہیں؟ 15 ہیں۔ پہلی سنت کیا ہے؟ وضو کرتے وقت نیت کرنا، پاکی حاصل کرنے کی، طہارت حاصل کرنے کی نیت کرنا، یہ وضو کی پہلی سنت ہے۔ اور وضو کی دوسری سنت کیا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا۔ کیا پڑھنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے وضو کے شروع میں۔ اور وضو کی تیسری سنت دونوں ہاتھوں کو گٹوں سمیت دھونا۔ یہ جو ہے نا، اس کو گٹا بولتے ہیں، تو یہاں تک دونوں ہاتھوں کو گٹوں سمیت دھونا، یہ کیا ہے؟ تیسری سنت ہے۔ اور چوتھی سنت کیا ہے؟ کلی کرنا۔ چوتھی سنت کیا ہے؟ کلی کرنا۔ پانچویں سنت ہے مسواک کرنا۔ پانچویں سنت کیا ہے؟ مسواک کرنا۔ اور چھٹی سنت کیا ہے؟ ناک میں پانی ڈالنا۔ ناک میں پانی دائیں ہاتھ سے ڈالیں گے اور ناک کو صاف کس سے کرنا ہے؟ بائیں ہاتھ سے کرنا ہے۔ اور 7ویں سنت یہ ہے داڑھی کا خلال کرنا۔ داڑھی کا کیا کرنا؟ مٹھی میں پانی لے کر، اس کی 2 صورتیں ہو جائیں، اس طرح کریں یا پھر اس طرح کر کے اس کا کیا کرنا؟ خلال کرنا۔ اور نمبر 8، ہر عضو کو 3 بار دھونا۔ مثلا دونوں ہاتھ دھونے ہیں تو وہ بھی 3 بار، چہرہ دھونا ہے تو وہ بھی 3 بار، کلی کرنی ہے وہ بھی 3 بار، ناک میں پانی ڈالنا ہے تو وہ بھی 3 بار۔ تو ہر عضو کو 3 بار دھونا سوائے مسح کے۔ مسح کیا کرنا ہے؟ 1 بار کرنا ہے۔ اور 9ویں سنت یہ ہے ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ یہ جو ہاتھ ہے نا، ان کی انگلیوں کو اس طرح کر لیا جائے یا پھر ایسے کر لیا جائے، ٹھیک ہے؟ ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا بھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ خلال کرنا ہے۔ یہ جو چھوٹی انگلیاں نا، اس سے پاؤں کی انگلیوں کا ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ خلال کرنا ہوتا ہے۔ اور 10ویں سنت یہ ہے پورے سر کا مسح کرنا۔ 1/4 حصے کا مسح کرنا وہ فرض ہے، اور پورے سر کا مسح کرنا وہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور 11 یہ ہے کہ ترتیب سے وضو کرنا۔ ترتیب سے پہلے چہرہ، پھر دونوں ہاتھ کونیوں سمیت، پھر سر کا مسح، اور آخر میں کیا ہے؟ دونوں پاؤں دھونے ہیں۔ تو خلاف ترتیب نہیں بلکہ کیا؟ ترتیب سے وضو کرنا۔ اور کیا ہے؟ کانوں کا مسح کرنا۔ کانوں کا بھی ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ مسح کرنا ہے۔ اور نمبر 13، مسلسل یعنی بغیر وقفے کے وضو کرنا ہے۔ وقفہ نہیں ہونا چاہیے، پے در پہ مسلسل کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا، یعنی ایک اعضاء خشک نہ ہونے پائے دوسرا عضو کیا کر لیا جائے؟ دھو لیا جائے۔ اور نمبر 14 ہے اعضاء کو دھونے کی ابتدا دائیں طرف سے کرنا۔ کہاں سے؟ دائیں ہاتھ سے کیا کرنا ہے؟ دھونے کی کیا کرنی ہے؟ ہم نے ابتدا کرنی ہے۔ اور آخری سنت یہ ہے دھوتے وقت اعضاء کو اچھی طرح ملیں۔ اچھی طرح کیا کرنا؟ ملنا ہے۔ تو یہ وضو کی سنتیں بھی ہوگی اور وضو کے فرائض بھی ہوگی۔